یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، جب ہم خدا کے سامنے دعا میں بیٹھتے ہیں تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ ہمارے دل میں غرور ہونا نہیں چاہیے۔ اگر ہم داؤد کی زندگی میں غور کریں گے تو انہوں جب بھی دعا میں بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا کر کے بیٹھتے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم تاریخ کی پہلی کتاب باب 16 اور اس کی آیت 9 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم باب 16 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 17 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 8 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج ہم آیت 9 سے غور کرنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 9۔ لکھا ہوا ہے، اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ ٹھہراؤں گا اور ان کو قائم کر دوں گا تاکہ اپنی جگہ بسے رہیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں، اور نہ شریر لوگ پھر ان کو دکھ دینے پائیں گے جیسا شروع میں ہوا۔ تو خدا یہاں بولتا ہے کہ وہ دن آئیں گا جب انہیں اسرائیل کو وہ زمین پہ رکھیں گا اور اس کے بعد ان کو امن اور چین رہیں گا۔ وہ دن ان لوگاں زندہ اور سچے خدا کی طرف پلٹیں گے۔ آج ان لوگاں خدا سے بہت دور ہیں۔ آج اسرائیل میں کئی فرقے ہو گئے ہیں۔ آیت 10 پڑھیں گے، اور اس وقت بھی جب میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی مقرر ہو، اور میں تیرے سب دشمنوں کو مغلوب کروں گا، ماں سوا اس کے میں تجھے بتاتا ہوں کہ خداوند تیرے لیے ایک گھر بنائے گا۔ میرے بھائی، ہمارا خدا زبردست خدا ہے۔ داؤد بولنے کو لگے، میں خداوند کے لیے گھر بنانا چاہتا ہوں، اور خدا بولنے کو لگا، داؤد تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم ایک خونی آدمی ہیں اور میرے لیے ہیکل بنانے کے لیے میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا، مگر میں تمہارے لیے ایک گھر بناؤں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، داؤد کے دل میں خواہش تھی کہ انہوں خدا کے لیے گھر بنانا، اور خدا ان کے یہ خیال کی عزت کرا۔ آیت 11 اور 12 پڑھیں گے، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تاکہ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جانے کو چلا جائے، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو تیرے بیٹوں میں سے برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ وہ میرے لیے گھر بنائے گا اور میں اس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ پیارے بھائی بہن، یا خدا کون سے شخص کی بات کر رہا ہے جب انہیں یہ بولتا ہے کہ تیرے بیٹوں میں سے برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، وہ میرے لیے گھر بنائے گا اور میں اس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ تو خدا کس شخص کی بات کر رہا ہے؟ میرے بھائی، یہ شخص ہم کو لوقا کی انجیل باب 1 اور اس کے آیت 31 سے 33 میں ملے گا، جہاں فرشتہ کنواری مریم سے بولتا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تو جو عہد خدا داؤد سے باندھا تھا، وہ عہد یسوع مسیح میں پورا ہونا تھا۔ آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اور میں اپنی شفقت اس پر سے نہیں ہٹاؤں گا، جیسے میں نے اس پر سے جو تجھ سے پہلے تھا ہٹا لی، بلکہ میں اس کو اپنے گھر میں اور اپنی مملکت میں ابد تک قائم رکھوں گا، اور اس کا تخت ابد تک ثابت رہے گا۔ تو خدا کا یہ مطلب تھا، خدا یہ زمین پہ بادشاہت قائم کرے گا، اور یسوع مسیح وہ بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے آئیں گے۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، سو ناتن نے ان سب باتوں اور اس ساری رویا کے مطابق ایسا ہی داؤد سے کہا۔ پیارے بھائی اور بہن،
یہ سارا واقعہ سیموئیل کی دوسری کتاب اور اس کے 7ویں باب میں بتایا گیا ہے، اور یہ تاریخ کی کتاب میں پھر سے بتایا گیا ہے کیونکہ یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ آیت 16 پڑھیں گے۔ تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے حضور بیٹھا اور کہنے لگا، اے خداوند خدا، میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں آپ داؤد کی چال دیکھ سکتے ہیں۔ داؤد جو ہیں یا خدا کے اچھائیوں کو نہیں سمجھ سک رہے تھے، خدا کے فضل کو نہیں سمجھ سک رہے تھے۔ میرے دوست، میں اور ایک آدمی ہوں جو یہ بات بول سکتا ہوں، آخر خدا میرے ساتھ کیوں اتنا اچھا رہا ہے؟ خدا کیوں آپ کے ساتھ اتنا اچھا رہا ہے؟ میرے بھائی، خدا کے رحمت میں کمی نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے پاس آنے کے لیے اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ تو خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے اس سے بات چیت کرنے کے لیے۔ آیت 17 پڑھیں گے۔ اور یہ اے خدا تیری نظر میں چھوٹی بات تھی، بلکہ تو نے تو اپنے بندے کے گھر کے حق میں آئندہ بہت دنوں کا ذکر کیا ہے، اور تو نے اے خداوند خدا مجھے ایسا مانا کہ گویا میں بڑا منزلت والا آدمی ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست بات ہے۔ ان لوگ ایک آنے والے شخص پہ نظر رکھ رہے تھے۔ وہ شخص عورت کے نسل سے ہونا تھا، وہ شخص ابراہیم کے نسل سے پیدا ہونا تھا، وہ شخص کو یہودا کے قبیلے سے آنا تھا، اور اب ہم کو بتایا گیا ہے کہ وہ شخص داؤد کے گھرانے سے ہوگا۔ داؤد اس بات سے خوش ہوئے کہ مسیحا ان کے نسل سے ہوں گے۔ آیت 18 میں لکھا ہوا ہے، بھلا داؤد تجھ سے اس اکرام کی نسبت جو تیرے خادم کا ہوا اور کیا کہے، کیونکہ تو اپنے بندے کو جانتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ کبھی خدا سے اتنی دعا کرے ہیں کیا کہ آپ کے پاس اس کے بعد خدا سے کچھ پوچھنے کے لیے تھاچ نہیں، یعنی کہ لفظش نہیں تھے؟ یہاں داؤد کی یہ حالت ہے۔ انہوں خدا کے سامنے اپنا دل پوری طرح سے انڈیل دیے تھے، اور اس کے بعد ان کے پاس لفظ نہیں تھے خدا کے سامنے رکھنے کے لیے۔ انہوں خدا کے سامنے صرف بیٹھے تھے۔ آیت 19 پڑھیں گے۔ اے خداوند، تو نے اپنے بندے کی خاطر اپنی ہی مرضی سے ان بڑے بڑے کاموں کو ظاہر کرنے کے لیے اتنی بڑی بات کی۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ سمجھتے کہ خدا داؤد کے ساتھ یہ جو کرا ان کی اچھائی کو دیکھ کے کرا کیا؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ان کے زندگی میں اتنا بڑا کام اس لیے نہیں کرا کیونکہ انہوں اچھے تھے، بالکل نہیں۔ داؤد میں بھی کمزوریاں تھے، اور خدا ہم کو اس لیے نجات دیا کیونکہ ہم اچھے تھے بول کے، بالکل نہیں۔ ہم ہمیشہ خراب انسان رہے ہیں۔ خدا اپنے فضل کے ذریعے سے ہم کو نجات دیا۔ انہیں کئی کام ہمارے زندگی میں اس لیے نہیں کرتا کہ ہم اچھے ہیں، بلکہ ہمارے زندگی میں اس لیے اچھے کام کرتا کیونکہ انہیں اچھا ہے۔ خدا جو داؤد سے بولا اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنی خوشی ظاہر کرے۔ داؤد ہمیشہ خدا میں خوش رہتے تھے، اور اس لیے انہوں زبور لکھ سکے۔ ہم کو بھی ہمیشہ خدا میں خوش رہنا چاہیے۔ آیت 20 پڑھیں گے۔ اے خداوند، کوئی تیری مانند نہیں، اور تیرے سوا جسے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور کوئی خدا نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ایسا خدا ہمارے ساتھ رہنا ہمارے لیے کتنی فخر کی بات ہے۔ آیت 21 اور 22 پڑھیں گے۔ اور روئے زمین پر تیری قوم اسرائیل کی طرح اور کون سی قوم ہے جسے خدا نے جا کر اپنی امت بنانے کو آپ چھوڑایا، تاکہ تو اپنی امت کے سامنے سے جسے تو نے مصر سے خلاصی بخشی قوموں کو دور کر کے
بڑے اور مہیب کاموں سے اپنا نام کرے، کیونکہ تو نے اپنی قوم اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے اپنی قوم ٹھہرایا ہے، اور تو آپ اے خداوند ان کا خدا ہوا ہے۔ خدا کا جو فضل جو اسرائیلی قوم پہ تھا، وہ فضل کو داؤد یاد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ آیت 23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے، اور اب اے خداوند وہ بات جو تو نے اپنے بندے کے حق میں اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ابد تک ثابت رہے، اور جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر، اور تیرا نام ابد تک قائم اور بزرگ ہو، تاکہ کہا جائے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے، بلکہ وہ اسرائیل ہی کے لیے خدا ہے، اور تیرے بندے داؤد کا گھرانہ تیرے حضور قائم رہے۔ پیارے بھائی اور بہن، داؤد جو ہیں وہ سارے وعدوں کا یقین کرے جو وعدے خدا ان سے کرا، اور وہ وعدوں میں داؤد جو ہیں خدا میں آرام کرے۔ آیت 25 سے 27 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ کیونکہ تو نے اے میرے خدا اپنے بندے پر ظاہر کیا ہے کہ تو اس کے لیے ایک گھر بنائے گا، سو تیرے بندے کو تیرے حضور دعا کرنے کا حوصلہ ہوا، اور اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے اپنے بندے سے اس بھلائی کا وعدہ کیا، اور تجھے پسند آیا کہ تو اپنے بندے کے گھرانے کو برکت بخشے، تاکہ وہ ابد تک تیرے حضور پائیدار رہے، کیونکہ تو اے خداوند برکت دے چکا ہے، سو وہ ابد تک مبارک ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 17، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 18۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 4 تک۔ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد یوں ہوا کہ داؤد نے فلسطینیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا، اور جات کو اس کے قصبوں سمیت فلسطینیوں کے ہاتھ سے لے لیا، اور اس نے مواب کو مارا، اور موابی داؤد کے مطیع ہو گئے اور ہدیے لائے۔ اور داؤد نے زوبا کے بادشاہ ہدرزر کو بھی، جب وہ اپنی سلطنت دریائے فرات تک قائم کرنے گیا، حمت میں مار لیا، اور داؤد نے اس سے 1000 رتھ اور 7000 سوار اور 20,000 پیادے لے لیے، اور اس نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی کونچیں کٹوا دیں، پر ان میں سے 100 رتھوں کے لیے گھوڑے بچا لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داؤد کیوں گھوڑوں کو نکال دیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خدا اس کے لوگوں کو بول چکا تھا کہ ان کا بادشاہ گھوڑوں کو یا بیویوں کو اپنے لیے نہیں بڑھانا۔ داؤد جو ہیں خدا کے حکم کے مطابق چلے، مگر ان کے بیٹے سلیمان گھوڑوں کو اور بیویوں کو اپنے لیے بڑھاتے چلے گئے۔ یہ سارے جنگ میں بچ گئے سو چیزاں تھے۔ میں جہاں تک سوچتا ہوں داؤد مرنے کے وقت تک اسرائیلیاں کافی سونا جمع کر لیے تھے۔ یروشلم میں سونا تھا۔ آیت 7 اور 8 پڑھیں گے، اور داؤد ہدرزر کے نوکروں کی سونے کی ڈھالیں لے کر ان کو یروشلم میں لایا، اور ہدرزر کے شہروں تبخت اور کون سے داؤد بہت سا پیتل لایا، جس سے سلیمان نے پیتل کا بڑا حوض اور ستون اور پیتل کے برتن بنائے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم غور کریں گے تو جو چیزوں کے ذریعے سے سلیمان ہیکل بنائے، وہ چیزیں داؤد اکٹھا کرے تھے۔ آیت 11 پڑھیں گے، ان کو بھی داؤد بادشاہ نے اس چاندی اور سونے کے ساتھ جو اس نے اور سب قوموں یعنی ادوم اور مواب اور بنی عمون اور فلسطینیوں اور عمالق سے لیا تھا، خداوند کو نظر کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، اسرائیل کے یہ جو پرانے دشمناں تھے جو اسرائیلیوں سے لڑ چکے تھے، جب ان لوگ کمزور تھے تو وہ دشمنوں پہ خدا جو داؤد کو جیت دلایا،
وہ زمین کے بادشاہ بننے کے لیے داؤد کو یہ ضروری تھا کہ جو دشمن ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ان کو ختم کر دینا۔ ہمارے دنوں میں بھی خدا کے فرزندوں کے دشمن ہیں۔ افسیوں کے خط میں باب 6 اور اس کی آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ ہمارا دشمن خون اور گوشت میں نہیں ہے، یاد رکھو، ہمارا دشمن روحانی دشمن ہے، اور یہ چیز پولس رسول افسیوں کے خط میں بتاتے ہیں۔ اگر ہم آیت 12 پڑھیں گے تو پولس بولتے ہیں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ تو ہمارا دشمن جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے۔ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ روحانی طاقتوں کے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح پہ ایمان لانے والے روحانی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آج کئی لوگ جو مسیح پہ ایمان لائے ہیں گناہ کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم کو سچائی پہ کھڑے ہونا ضروری ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ خدا کے سچائی میں کھڑے ہونے کے بجائے خدا کے سچائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ سچائی کا ساتھ دینا نہیں چاہتے ہیں بلکہ گناہ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم کو ہمارے روحانی دشمن پہ قابو پانا ضروری ہے۔ تو یا ہم ختم کریں گے باب 18 اور اب ہم باب 19 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ نحس مر گیا اور اس کا بیٹا اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ امون جو ہے اسرائیل کا دشمن تھا۔ داؤد جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ داؤد کے زندگی میں اگر ہم غور کریں گے تو زیادہ تر انہوں اپنے آپ کو جنگ کرنے سے روکنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی ان پہ حملہ کرنے آتا تو اس کا مقابلہ کرتے تھے، مگر زیادہ تر لڑائی سے دورچ رہنا چاہتے تھے۔ ایک خدا پرست آدمی اپنے آپ کو جھگڑوں سے بالکل دور رکھنا چاہتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، جیسا ہم ہمارے پچھلے باب میں دیکھے تھے کہ ہم خدا کے ہتھیار باندھ لینا چاہیے، مگر کیوں باندھ لینا چاہیے؟ لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے کیا؟ نہیں میرے بھائی، نہیں، ہم اس لیے ہمارے ہتھیار باندھ لینا چاہیے تاکہ ہم کھڑے ویسا۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف تھوڑے سے لوگ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، داؤد جو ہیں اپنی پرانی دوستی ظاہر کرنے کے لیے ناحس کے بیٹے حنون کو تسلی کا پیغام بھیجتے ہیں۔ ناحس کا انتقال ہو گیا تھا اور حنون کو تسلی کا پیغام بھیجنا ضروری تھا۔ داؤد یہ بات ضروری سمجھے۔ انہوں حنون کے ساتھ بھی اپنے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے۔ ہم پڑھیں گے آیت 2۔ تب داؤد نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے حنون کے ساتھ نیکی کروں گا، کیونکہ اس کے باپ نے میرے ساتھ نیکی کی۔ پس داؤد نے قاصد بھیجے تاکہ اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دیں۔ سو داؤد کے خادم بنی امون کے ملک میں حنون کے پاس آئے کہ اسے تسلی دیں۔ تو ایک نیک ارادے سے داؤد اپنے قاصدوں کو حنون کے پاس بھیجے، اور ایک نیک ارادے سے داؤد کے خادم حنون کے پاس آئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پڑھیں گے آیت 3۔ پھر بنی امون کے امیروں نے حنون سے کہا، کیا تیرا خیال ہے کہ داؤد تیرے باپ کی عزت کرتا ہے جو اس نے تیرے پاس تسلی دینے والے بھیجے ہیں؟ کیا اس کے خادم تیرے ملک کا حال دریافت کرنے اور اسے تباہ کرنے اور بھید لینے نہیں آئے ہیں؟ تو بادشاہ کے لوگ جو ہیں بہت ہی خطرناک صلاح یا اپنی رائے بادشاہ کو دیے۔ یہ رائے بڑی خطرناک رائے تھی۔ یہ لوگوں کے خیالوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگاں جوان تھے جو بادشاہ حنون کے اطراف کھڑے ہوتے تھے۔ ان لوگاں حنون کو بولتے ہیں، داؤد آپ کے دوست نہیں ہیں، نہ تو آپ کے باوا کے دوست تھے۔
ان لوگاں یہ شہر میں آپ کے پاس آئے ہیں تسلی کا پیغام دینے کے لیے نہیں بلکہ جاسوسی کرنے کے لیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ داؤد کے خادموں کے ساتھ کیا کرے۔ ہم پڑھیں گے آیت 4۔ تب ہانون نے داؤد کے خادموں کو پکڑا اور ان کی داڑھی مونچھیں منڈا کر ان کی آدھی پوشاک ان کے سرینوں تک کٹوا ڈالی اور ان کو روانہ کر دیا۔ تو یہ لوگاں داؤد کے خادموں کی داڑھی منڈائے، جو کہ ایک یہودی کے لیے شرم کی بات تھی، کیونکہ ان کی شریعت یہ بتاتی تھی کہ ان لوگاں اپنی داڑھی کے بال نہیں کاٹنا۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی عزت گرنے کے لیے ان کے کپڑے چیرے گئے۔ یاد رکھو کہ وہ دن ننگے پن کے دن نہیں تھے۔ آج لوگاں کھلے عام اپنے کپڑے کھول لے کے پھرتے ہیں، مگر وہ زمانے میں ایسا کرنا ایک شرم کی بات تھی، ان کی عزت کا سوال تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ داؤد کے خادموں کی کیا حالت ہوئی ہوں گی، ان لوگاں اپنے آپ میں کیسا محسوس کرے ہوں گے، اور یہ چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد ایک آگ بگولے آدمی تھے، یعنی کہ ایک بہتیج غصیلے آدمی تھے۔ یہ چیز کو داؤد نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ داؤد تو ہانون کے آگے اپنے تسلی اور دوستی کا ہاتھ بڑھائے، مگر نیکی کے عوض میں ان کے ساتھ بدی کی گئی، اور داؤد یہ نہیں سہ سکتے تھے۔ ایک اچھے کام کے لیے بھیجنا اور ان کے ساتھ برا سلوک ہونا داؤد کے لیے یہ بات برداشت کے باہر تھی۔ تو یہاں میں پیغام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سے وقت ہم یہ بات کو آگے لے کے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ داؤد ہانون اور ان کے لوگوں کے خلاف کیا کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔